بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز میں گریہ وزاری اور ریاکاری۔ سوال: نماز پڑھنے کے دوران میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ میں گریہ وزاری کے انداز میں رو سکتا ہوں، لیکن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ یہ ریاکاری کے دائرے میں آ جائے گا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں تصنع نہیں کر رہا اور بناوٹی طور پر نہیں رو رہا، فی الواقع میری کیفیت یہ ہے، کیا تب بھی اس پر ریاکاری کا اطلاق ہوگا؟ مجھے عملاً کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کیفیت کے اظہار کو گھر کی تنہائی کی نمازوں تک محدود کر لوں؟ جواب: مولانا عبد المالک۔ نماز کے اندر آپ کی کیفیت تو مطلوب و محمود کیفیت ہے۔ سورہ انفال میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ زمر میں ہے کہ قرآن سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ سورہ مریم میں ہے، ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ جب ایک شخص نے دور جاہلیت میں اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دینے کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کر اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی آواز اس طرح سے آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے جوش مارنے کے وقت کی آواز ہوتی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رقیق القلب ہیں، اپنے آنسو نہیں روک سکتے، وہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران میں حضرت ابو بکر صدیق ہی نے امامت کرائی۔ اسی طرح حضرت عمر کے واقعات میں آتا ہے کہ وہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، تو ان کے رونے کی آواز سنی گئی۔ بخاری۔ اسی بنا پر فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر ایک شخص نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کے جلال، قرآن پاک کی آیات یا دوزخ کے تصور سے آواز سے رو پڑے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن وہ اس وقت ہے جب بے اختیار آواز نکل آئے اور تلاوت قرآن پاک سننا اور سنانا متاثر نہ ہو۔ جب ایک آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اسے دوسروں کے خشوع و خضوع اور نماز اور امامت کی قرات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود اور دقت کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ آواز سے رونا شروع کر دے تو اسے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے نماز باجماعت میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلند آواز سے نہ روئے، تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو اور وہ رونے والے کی طرف متوجہ ہو کر اپنی نماز کی طرف توجہ نہ چھوڑ دیں۔ محض اس کے نتیجے میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ ریاکاری کا مرض پیدا ہو جائے، اس لیے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ ریاکاری کے حوالے سے تو انسان خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ ریاکاری کے اندر سے نیک کام چھوڑتے چلے جانا شیطان کی تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ انفاق کے بارے میں بھی حکم ہے کہ خفیہ کرو اور اعلانیہ بھی کرو۔ نیک اعمال کے مشاہدے سے نیک اعمال کی ترغیب ہوتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو شخص اپنے دل کا مرض محسوس کرے اسے احتیاط کرنا چاہیے۔ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور اپنے دل پر نظر رکھنا چاہیے۔ ریاکار وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ایک کام کو کرے لیکن جب لوگ دیکھ نہ رہے ہوں تو اسے نہ کرے، لوگوں کی موجودگی میں خشوع و خضوع کرے، عمدہ اور اعلیٰ کھانوں کا ہاتھ نہ لگائے، لیکن گھر میں وہ سب کچھ کرے، لوگوں کے سامنے روزہ دار، نمازی، تہجد گزار کی شکل میں پیش ہو، لیکن فی الحقیقت روزہ، نماز اور تہجد اس سے کوئی شگوف نہ ہو، جیسے کہ مدینہ کے منافقین کا طرز عمل تھا۔ ریاکار بھی دراصل منافق ہوتا ہے، حقیقی کیفیات اور ظاہر و باطن میں ہم آہنگی ہو تو پھر ریاکاری نہیں ہوتی۔ رہی یہ بات کہ لوگوں کے سامنے کام کرنا چاہیے اور تنہائی میں کیا کام، تو اس کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر جائز کام اور ہر بد لوگوں کے سامنے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جو کیفیت جائز اور مستحسن ہے اسے لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ رونا بھی اسی قسم کی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور سلف صالحین نے کھلے عام بھی اس سے پرہیز نہیں کیا۔ نماز میں ایسی کیفیت طاری ہونا اور نماز میں آنسو بہنے لگے تو انہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔
آدمی مغلوب ہو جائے اور رونے کی آواز نکل آئے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ریاکاری یہ ہے کہ رونا نہ آتا ہو لیکن لوگوں کے سامنے بزرگی، تقویٰ اور بلا ظاہر کرنے کے لیے روئے، اور گھر میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس وقت نماز میں خضوع بھی نہ ہو، آنسو بھی نہ آئے اور بے اختیار آواز بھی نہ نکلے۔ آپ نے اپنا جو احوال لکھا ہے یہ ریاکار کا نہیں ہے بلکہ نیک لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیفیت میں ترقی فرمائے۔